الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بھئی عورتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی کسی بھی طرح کا مسئلہ ان کو پوچھنا ہو تو کسی بچی کو بھیج کر کے، چھوٹی بچی کو، یا پھر آپ پرچی لکھ کر کے بھیج سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ آتی ہیں لیکن کچھ کہنا چاہتی ہیں، پوچھنا چاہتی ہیں، یا کچھ سمجھ میں آپ کو نہیں آیا تو آپ اس کو دل میں رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو چاہے پوچھنا چاہیں اس کی پرچی بھیج دیں، چھوٹی بچی کو بھیج دیں، یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کو دوبارہ بتا دیا جائے گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا قائم کرتے ہیں آپ زمین میں اس کو جو فساد پھیلانے والے ہیں اور اس میں خون بہانے والے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں، آپ کی خوبیاں، اور یاد کرتے ہیں آپ کی پاک ذات کو۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھلا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے۔ فقال، تو اللہ نے کہا، انبئونی، بتاؤ مجھ کو ان سب چیزوں کے نام، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، وہ بولے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے آپ کی ذات کو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تم نے ہم کو سکھلایا، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، آدم علیہ السلام نے لوگوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات
نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور زمین اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ان سب چیزوں کو میں جاننے والا ہوں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے تاکہ وہ اپنی رائے کو ظاہر کر دیں، اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اللہ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے کہی تو فرشتوں نے تاکہ وہ اپنی رائے کو ظاہر کرے، جس میں حکمت و مصلحت تھی، مشورے کی حاجت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بطور اس کے کہ وہ فرشتے اپنی رائے کو ظاہر کریں کہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تو اللہ نے اس بات کو ان کے سامنے پیش کیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، یہ نہیں کہا تھا اللہ نے کہ تم مجھے اپنی تمہارے سے مشورہ کر رہا ہوں کہ پیدا کروں یا نہ کروں، اپنا خلیفہ نائب بناؤں یا نہ بناؤں، نہیں، بلکہ اللہ نے تاکید سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی بناؤں گا، زمین کے اندر میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ آپ سے مشورہ نہیں ہے کہ بناؤں یا نہ بناؤں، بس آپ کی تو رائے ظاہر ہونی تھی، اس لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات کہی کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ وہ مخلوق جو ہے دوسرے مخلوق کو پیدا ہونے کی اجازت دیتے نہیں، ان کی کیا رائے ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کے سامنے بطور رائے ظاہر کرنے کی بات فرمائی تھی، یعنی اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب ضرور بناؤں گا، یعنی وہ میرا نائب ہوگا کہ میں اپنے احکام شرعیہ کے اجراء و نفاذ کی اسی کے ذریعے سے کام لوں گا، اس کے ذریعے اس خدمت کو میں سپرد کر دوں گا۔ شریعت کے اجراء و نفاذ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شرعیہ مجھے جو بندوں تک پہنچانے ہیں، اور ایک نظام جو میں نے بنایا ہے کہ دنیا کو بناؤں گا، دنیا کو بنا کر کے اس میں انسانوں کو پیدا کروں گا اور اپنا ایک خلیفہ بنا کر کے میں ان کے پاس بھیجوں گا، جو میری طرف سے جو علوم آنے والے ہوں گے، جو باتیں میری طرف سے بندوں تک پہنچنی ہوں گی، تو میں اپنے فرشتے کے ذریعے سے اس اپنے خاص بندے تک جو میرا نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس تک میں اپنی باتوں کو پہنچا دوں گا۔ پھر یہ معاملہ آسان ہو جائے گا کہ وہ تمام بندوں کو میری بات کو، میرے پیغام کو پہنچا دے گا۔ بھائی اعلیٰ افسر جو ہوتے ہیں، مطلب بڑی پوسٹ کے لوگ، سمجھیے گا جیسا کہ ہمارے داروغہ صاحب بھی ہیں، اور ان سے اوپر کے لوگوں کو سمجھیے کہ ایس ایس پی صاحب جو ہیں، تو ایس ایس پی صاحب ہر ایک پولیس والے کو تو سب آرڈر نہیں دیتے ہیں، بلکہ کس کو دیں گے؟ ایس پی صاحب کو کوئی آرڈر دیں گے کہ بھائی یہ بات سب تک پہنچا دیجیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپنا ایک نمائندہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اور یا کوئی اور ایس پی صاحب کے علاوہ کوئی ایک نمائندہ ہوتا ہے جو ایس پی صاحب کی باتوں کو نیچے کے لوگوں تک منتقل کرتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ یہاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میری جو نیچے کی مخلوق ہوگی وہ تو تمام لوگ ہوں گے، جیسا کہ اس ایس پی صاحب کے لیے تمام پولیس والے اس ضلع کے، بھائی ان تک یہ بات مجھے پہنچانی ہے، وہ کس طریقے سے پہنچائی جائے؟ تو ایس پی صاحب تو ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، اور نہ ہر ایک کو جا کر کے یہ بات بتائی جا سکتی ہے، تو انہوں نے شکل یہ اختیار کی کہ اپنے ایک آدمی کو انہوں نے نمائندہ بنا لیا، اور اس کو یہ کام سپرد کر دیا کہ بھائی جو باتیں میں آپ کو بتاؤں وہ تمام اہلکاروں تک یہ باتیں پہنچ جانی چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ نظام بنایا کہ جو میں نظام بنانے والا ہوں، ایک عالم اور ایک دنیا کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، اس کے واسطے میرا ایک نائب بھی ہوگا، ایک خلیفہ، ایک فرستادہ اور ایک رسول بھی ہوگا، جس تک میں اپنی باتوں کو پہنچاؤں گا، اور وہ فرستادہ، وہ رسول اور میرا پیغمبر جو ہوگا میرے پیغام کو پوری دنیا تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کو انہی لوگوں میں سے ہوگا، اور اس پیغام کا پہنچنا لوگوں کے واسطے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ مقصد تھا یہ اس آیت کا، اور یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تاکہ لوگوں تک احکام شرعیہ کا نفاذ، ان تک احکام شرعیہ کا پہنچنا آسان ہو جائے۔ کہنے لگے تو فرشتوں نے پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ،
ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو فساد کرنے والے ہیں، جو زمین کے اندر جا کر کے فساد کریں گے اور خون خرابیاں کریں گے، خوریزیاں کریں گے، آپس میں لڑیں گے، مریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ اور ایک مخلوق تو وہ ہے جس کو آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو لڑنے جھگڑنے والی ہے، خون اور قتل کرنے والی ہے۔ اور ایک ہم ہیں، ہم تو برابر آپ کی تصویر کرتے رہتے ہیں، بحمدللہ آپ کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں اور آپ کی بات بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی گزارش اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ بطور اعتراض نہیں تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں تو فرشتوں کو اللہ کے مخلوق کے پیدا کرنے پر اعتراض ہو رہا ہے، نہیں، وہ بطور اعتراض نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنا استحقاق اور حق جتلانے کے واسطے اور فرشتوں کو کس طرح سے معلوم ہوا، کسی بھی طرح سے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مخلوق جو پیدا ہونے والی ہے، زمین کے اندر جو لوگ بھیجے جانے والے ہیں، وہ ان کا معاملہ ایسا ہوگا، ان میں سے کچھ نیک لوگ ہوں گے، کچھ بد لوگ ہوں گے، جو آپس میں صحیح طور سے اس کام کو، نیابت والے کام کو اللہ جو اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے انجام بھی نہیں دیں گے۔ تو فرشتے نہ تو اپنا حق جتلانا چاہتے تھے کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں اس لیے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی فرشتے اللہ کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو پیدا کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مخلوق نیچے جا کر کے جو ہے آپ کے کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام بھی نہیں دے گی۔ اس لیے نیاز مندانہ عرض یہ کیا ان فرشتوں نے کہ ہم سب کے سب ہر خدمت کے واسطے حاضر ہیں اور ہم ہر خدمت کے واسطے تیار ہیں۔ اور گروہ ملائکہ میں ملائکہ کی جو جماعت ہے، فرشتوں کی جو جماعت ہے، اس میں کوئی گناہ کرنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی نیا عملہ اور ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اس کو پیدا نہ کیجیے، خصوصاً جبکہ اس نئی مخلوق میں یہ بھی احتمال ہے جس کو آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے موافق کام کرے نہ کرے، اس لیے کہ آپ اس کو پیدا کریں گے وہ نیچے جا کر کے آپ کے خلاف ہو جائے، ایمان کو اختیار نہ کرے، اسلام کو اختیار نہ کرے، اور آپ کی نیابت والے کاموں کو، شریعت مطہرہ کو صحیح طور پر اس پر وہ عمل نہ کرے، تو اس کو پیدا کرنا بالکل بیکار ہوگا اور محسود ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس مخلوق کو پیدا کرنے کا۔ تو فرشتے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ ہم تو ہر وقت آپ کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ہر کام کو پورا کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں اور ہماری خدمت آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو فرشتے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ پیدا نہ کرو، بلکہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بھی کہنا تو چاہ رہے تھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں سے وہ کام کرا لیجیے، ہمارے ہی وہ سپرد اور اس کام کو سپرد کر دیجیے جو آپ بندوں سے کرانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا اور کہا، اور تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ بھائی تمہاری عقل یہاں تک کام کر رہی ہے کہ ہاں وہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن میں زیادہ جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی جو چیزیں تمہارے علم میں ہیں اور تمہاری نظر میں تخلیق بنی آدم، انسان کو پیدا کرنے کی جو وجہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، تو وہ صرف وہی وجہ نہیں ہے، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی سمجھنے سے مخلوق کو پیدا کرنا ہے، اس سے رک جاؤ، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ان میں بعض فساد میں پھیلائیں گے، وہی چیز در حقیقت لوگوں کا زمین کے اندر فساد پھیلانا، اللہ نے کہا ہے کہ وہی چیز در حقیقت ان کی تخلیق کا اصلی سبب ہے۔ میں اسی لیے ان کو پیدا کر رہا ہوں کہ زمین کے اندر کیا کریں گے، فساد بھی پھیلائیں گے، اس لیے کہ اجرائے احکام اور انتظام تو جبھی رکوع میں آ سکتے ہیں جب کہ کوئی غلطی بھی کرے۔ اگر سب صحیح کام کرتے رہیں تو اللہ نے جو ڈانٹ ڈپٹ والے معاملے اور دیگر شریعت کے احکام رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے غلط کاموں سے روکا جائے اور ان کے جو احکام بیان کیے جانے ہیں وہ صحیح طور پر احکام بیان کیے جائیں، تو وہ تبھی ہوگا کہ کچھ لوگ ان میں سے نیک ہوں گے، کچھ لوگ ان میں سے بد ہوں گے۔ اگر سارے کے سارے صحیح ہی ہوں گے تو پھر جو احکام اور یہ نظام تیار کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ماننے والا، ان کو یہ باتیں بتانے والا، پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے۔ تو ان کو غلط چیزوں کو بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا، اور جو لوگ غلط چیزوں پر عمل کریں گے پھر ان کے واسطے جو باتیں ہم نے تیار کی ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، اس سے ہمیں رکنا چاہیے، وہ باتیں بھی ان لوگوں تک ہمیں پہنچانی ہے، اور وہ باتیں تبھی ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں جب کہ کیا ہوگا، جب ان میں سے کوئی غلطی کرنے والا ہوگا، کوئی صحیح راستے پر ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کی تخلیق کا اصل سبب یہی ہے کہ وہ اور کہ ان میں سے کچھ فساد پھیلائے گا اور کچھ صحیح راستے پر ہوں گے۔
کرنے والا ہو تو پھر اس شریعت کا کوئی فائدہ اور مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمام فرما برداروں کے جمع ہونے سے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اعتدال سے تجاوز کرنے والی ایک مخلوق جنات بھی موجود ہے، وہ اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں، گڑبڑی کر دیتے ہیں جنات بھی، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے سکتے تھے، تو اللہ نے اس سے بھی یہ کام نہیں لیا، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے موضوع وہ مخلوق ہو سکتی ہے، وہ مخلوق متعین ہو سکتی ہے جس میں شر اور فساد کا مادہ، عنصر، صفات موجود ہوں۔ جس مخلوق میں شر و فساد کا مادہ اور وہ صفت موجود ہو کہ وہ شر پھیلا سکے، فساد بھی کر سکے، لیکن وہ عنصر ایسا ہو، وہ صفت ایسی ہو کہ وہ جھگڑے اور لڑائی کے اوپر غالب نہ ہو، بلکہ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہوں۔ جنات والی مخلوق جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہر وقت ان کے درمیان فساد، جھگڑے، دوسروں کو پریشان کرنا، یہ سب ان کے صفات میں ہے۔ تو اللہ چونکہ یہ لڑائی جھگڑے والی صفت جو ہے، شر و فساد والی صفت جنات کے اوپر غالب آئی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے اس مخلوق کو بھی اسلام کے واسطے متعین نہیں فرمایا۔ تو اللہ نے اس نے تخلیق عالم کی تجویز فرمائی کہ آگے اس حکمت الہیہ کی مزید توضیح فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیابت خداوندی کے لیے ایک خاص علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی نیابت کے لیے ایک خاص علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ علم ملائکہ کی استعداد اور ان کی صلاحیت سے بالکل ہٹ کر ہے اور ان سے اوپر ہے، اس لیے کہ اس علم کا آگے ذکر آ رہا ہے، نہ تو جنات کے پاس وہ علم تھا کہ جو نیابت خداوندی کے لیے ضروری تھا، اور نہ ہی فرشتوں کے پاس وہ علم تھا جو اللہ کی نیابت کے لیے ضروری تھا اور جس کی ضرورت تھی، اور تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے اور علم دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، سب چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے تھے، یعنی سب چیزوں کے نام اور ان کے خواص، ان کے آثار، ان کے طریقے، ان کی شکل و صورت، ان کے نام، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے تھے۔ پھر وہ چیزیں جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، یہ دکھانے کے لیے کہ انسان ہی ان سب کاموں کو انجام دے سکتا ہے، اور انسان کے پاس ہی وہ علم ہے کہ جس سے اللہ کی نیابت کی جا سکتی ہے، وہ علم صرف انسانی کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش فرمائی کہ جن کے اسماء اور جن کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے، تو وہ تمام چیزیں جب فرشتوں کے روبرو کر دی گئی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مجھے بتلاؤ ان سب چیزوں کے نام جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان سب چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہم آپ کی ذات پاک ہے، یقیناً ہم ان سب چیزوں کے نام نہیں جانتے ہیں، ہم تو صرف وہ جانتے ہیں جن کا علم آپ نے ہم کو دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس الزام سے آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے کہ آدم علیہ السلام کے علم کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم بھی دیا کہ جن چیزوں کے نام یہ فرشتے نہیں بتا پا رہے ہیں اور میں نے تم کو ان چیزوں کے نام بتائے ہیں، تو تم ان چیزوں کے نام ان کو بتاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ علم اور ان سب چیزوں کا علم اور ان کے نام جو ہیں وہ کسی فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں سکھائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود براہ راست آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلائے گئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے لیے کوئی الگ سے کلاس نہیں لگائی گئی، بلکہ تمام فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم اور تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں کے سامنے سکھلائے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر نیابت خداوندی والی صفت پیدا ہونی تھی، اور ان کے ذہن و دماغ نے اس طرف کام کیا، انہوں نے ان سب چیزوں کے ناموں کا علم حاصل کر لیا، اور فرشتوں کے اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت نہیں تھی کہ ان سب چیزوں کے ناموں کو حاصل کر دے، ورنہ سکھایا جو ہے وہ اللہ نے سب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ہی آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے، لیکن فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان سب چیزوں
چیزوں کے ناموں کو یاد کر پاتے اور ان سب چیزوں کے ناموں کو یاد حفظ کر کے ان کو محفوظ کر پاتے۔ آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بننا تھا، اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی کھوپڑی میں اور آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات ڈالی اور ان کو صلاحیت دی، استعداد دی کہ وہ ان سب چیزوں کے ناموں کو محفوظ کر سکے۔ تو آدم علیہ السلام ان سب چیزوں کے ناموں کو محفوظ کر لیا۔ تو فرشتوں نے عاجز ہو کر کے یہی کہا کہ ہم کو تو علم وہی ہے جو صرف آپ ہم کو سکھلاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور فہم اس کو عطا فرمایا۔ جس کے لیے جتنا علم اور جتنی فہم جتنی سمجھ مناسب تھی، اللہ نے ہر ایک اس کی فہم اس کی سمجھ کے مطابق اور اس کی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو مصلحت جانا اسی قدر اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ اس سے فرشتوں کا احترام بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کام سے عاجز ہے، یعنی اللہ کی نیابت کرنے سے فرشتے کیا ہیں؟ عاجز ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ جب انہوں نے ان اشیاء کے نام نہیں بتلائے ہیں، ان چیزوں کے نام نہیں بتلائے ہیں اور انہوں نے اس بات کے قرار کر لیا ہے کہ اے اللہ ہم تو صرف ان باتوں کو جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو سکھلائے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کے احترام ان کے قبول کرنا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فرشتے اس کام سے کیا ہو گئے؟ عاجز ہو گئے اللہ کی نیابت سے اور اللہ کی خلافت سے۔ جو نائب کے سپرد کرنا ہے، آگے ہم تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اس علم خاص کی مناسبت کو فرشتوں کے سامنے آشکارا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ جو علم تم نے سیکھا ہے اور جو علم تمہارے پاس ہے، اب اپنے علم کو ان فرشتوں کے سامنے ظاہر کرو۔ چنانچہ ماں آلات و خواص کے جب آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام فرشتوں کے روبرو بتلائے اور ان کو سکھایا تو فرشتے اتنا سمجھ گئے کہ آدم علیہ السلام اس علم کے کہا ہو گئے ہیں؟ ماہر ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ وہی تعلیم فرشتوں کو بھی دی گئی، وہی آدم کو بھی دی گئی، لیکن ان کے پاس وہ عقل و بصیرت نہیں تھی کہ جس سے وہ اللہ کی نیابت والے احکام کو ان چیزوں کو سمجھ پاتے۔ آدم علیہ السلام ان چیزوں کو سمجھ لیا۔ اس لیے جب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتلا دیے تو ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء حق تعالیٰ کے حکم سے ان کو جب بتلا دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزوں کو اور میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور جانتا ہوں اس بات کو بھی جس بات کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس بات کو تم اپنے دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھتے ہو۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس چیز کو لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ میں آسمان و زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہوں اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو۔ بہرحال اس میں انسان کی افضلیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کرنا مقصد ہے کہ انسان کو جو میں نے بنایا ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف نے یہاں تک کہ فرشتوں کے بھی انسان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بتایا ہے کہ انسان کیا ہے؟ میرا نائب اور خلیفہ ہے، اس کو نائب اور خلیفہ بنا کر کے میں نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ لیکن نائب اور خلیفہ کا کام کیا ہے؟ پھر وہی بات گھوم کر کے آتی ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہے کہ میں لوگوں کو نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن نائبین کا کیا کام ہوتا ہے، نائبین کا کیا عمل ہونا چاہیے اور کس طرح سے کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے تو یقیناً جو اس کا بڑا اور اس کا اصل جو ہوتا ہے، جن کاموں کو کرتا ہے اور جن کاموں کو حکم دیتا ہے تو ان کاموں کو انجام لاتا ہے اور بجا لاتا ہے۔ لیکن یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، نائبین بالکل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اللہ کو انہوں نے بالکل بھلا دیا ہے، اللہ کی باغدور کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیا ہے اور وہ اللہ کو اب یاد کرنا بالکل بھول گئے ہیں، اللہ کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تو ہمیں نائب بنا کر کے پیدا کر رہے ہیں، فرشتوں سے افضلیت اور برتریت لوگوں کے سامنے ہمارے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ کیا ہے، انسان فرشتوں سے بھی بڑھ کر معزز ہے اور مشرف ہے، لیکن انسان نے اپنے اس معزز ہونے کو اور اپنے اس شرافت کو بالکل کھو دیا ہے۔ نہ ہی جنات کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت، نہ ہی فرشتوں کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا نائب نہیں کہا ہے۔
انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اپنا نائب نہیں کہا ہے اور نہ ہی ان کو اپنا نائب بنایا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس پہلے سے موجود تھے اور فرشتوں کی جماعت معصوم عن الخطا ہے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور کبھی بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے ہیں، اور وہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ جنات کو اللہ نے پیدا کیا، دو مخلوقیں ہم سے پہلے پیدا ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نورانی مخلوق کو جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے اور اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے، اللہ اسی کو نائب بناتے، لیکن نہیں، اللہ نے ان کو اپنا نائب نہیں بنایا، بلکہ انسان کو یہ ایک تیسری مخلوق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بنایا اور اس کو پیدا کیا، اور پھر انہی لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج بلائے بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تو ہمارا مقام کیا ہوگا اور ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، کیسے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو یقیناً جب اللہ کی اتنی محبت ہمارے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ نے ہم ہی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو جو ہمارا بڑا اور ہمارے اصل کے احکامات اور ان کی جو رائے ہیں، ان کے جو مشورے ہیں، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو حکم ہیں، ان سب کو ابھی ہمیں ماننا چاہیے اور ان سب چیزوں کو ہمیں عمل کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں ہمیں بتائی ہیں اور سکھلائی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے، ہمیں اس کو پورے طور پر پکڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا خلاصہ تفسیر بہت لمبا تھا اور یہ ہو بھی گیا الحمدللہ۔ ان آیات کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، پچھلی والی آیتوں کے بعد ان آیات کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی ایک لمبی بات ہے، تو آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، تقریباً 25 آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے۔ تو آج کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو جو نائب کا کام ہے اور جو نائب کو کام کرنا چاہیے ان کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو بھی دوسروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے لوگ اور دیگر لوگوں کے جس کا جو بھی حق ہم سے متعلق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے احکام میں سے حکم ہے اور ضروری احکام ہے۔ تو آج کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو ہمیں زندگی بھی اسی کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔ لاوبالی میں اللہ کو بلا کر کے ہمیں زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو یاد نہ رکھا تو اللہ بھی ہمیں یاد نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا فرض بنتا ہے اور اللہ نے جو احکامات ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں ہم ان کو پورے طور پر اختیار کریں، ان کے اوپر عمل کریں، تو یقیناً زندگی کو گزارنا بھی ہمارے واسطے آسان ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ ہم سے خوش اور راضی ہو جائیں گے تو ہماری دنیا بھی آسان اور ہماری آخرت بھی بالکل آسان ہو جائے گی۔ اپنے واسطے آخرت کو ہموار کرو، آخرت والے اعمال کرو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو، تو دنیا بھی آپ کے واسطے آسان ہو جائے گی، آخرت کے راستے بھی آپ کے واسطے ہموار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں نیابت اور خلافت والے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر